بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاست میں نفرت بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور یہ جو بڑھتی ہوئی نفرت ہے اس کا عکس آپ کو نظر آتا ہے سوشل میڈیا پر۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر حکومت اور اپوزیشن سے تعلق رکھنے والی سیاسی جماعتیں، ان کے حامی اور کچھ رہنما ایک دوسرے پہ صرف الزامات کی بھرمار نہیں کر رہے، ایک دوسرے کو گندی گالیاں دی جا رہی ہیں اور انتہائی غلاظت سے بھرپور ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں۔ ایسے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں جن کا میں یہاں پہ ذکر بھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں آپ کو سکرین پہ دکھا سکتا ہوں، اور جو اکثر ٹرینڈ ہیں اس میں نشانہ جو ہے وہ عورت ذات ہے۔ تو ایک طرف اتنی سخت نفرت ہے، گالیاں ہیں، غلاظت ہے، دوسری طرف آج سیالکوٹ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو ایک دفعہ پھر مکالمے کی دعوت دی ہے۔ اس صورتحال میں اپوزیشن کے ساتھ ڈائلاگ کی بات بظاہر ایک بہت پازیٹیو جیسچر نظر آتا ہے، لیکن ایک طرف گالیاں ہیں، گرفتاریاں ہیں، مقدمات ہیں، دوسری طرف ڈائلاگ کی دعوت ہے۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے اس نے اعلان کر دیا کہ 13 دسمبر کے جلسے کے بعد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا، پیا جام ہڑتال بھی ہوگی، تو اس سے سیاست میں مزید کشیدگی آئے گی، اور یہ کشیدگی آپ کو سوشل میڈیا پر بھی نظر آئے گی۔ آج اس سوال پہ ہم بات کریں گے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر بڑھتی ہوئی نفرت ہے، غلاظت اور گندگی سے بھرپور ٹرینڈز ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سیاسی جماعتوں کی قیادت ہے، یا ان کے حامی ہیں، یا پھر ان کے تنخواہ دار ملازم ہیں، یا پھر لوگوں کے گھروں کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ وہ گالی کے سوا کوئی اور زبان جانتے ہی نہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد جواد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں، اور ان کے ساتھ ہم نے گجرانوالہ سے دعوت دی ہے جناب خرم دستگیر خان صاحب کو، جو کہ آپ جانتے ہیں سابق وفاقی وزیر ہیں اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور اس کے علاوہ ہم سندھ کے صوبائی وزیر تعلیم جناب سعید غنی صاحب سے بات کریں گے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، اور یہ تینوں جو شخصیات ہیں یہ سوشل میڈیا پر بھی بڑی ایکٹیو ہیں۔ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں میں احمد جواد صاحب، بینگ دی سینٹرل سیکرٹری انفارمیشن آف پاکستان تحریک انصاف، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج ہم نے کچھ ٹرینڈز دیکھے ہیں جس کو نہ میں بیان کر سکتا ہوں نہ آپ بیان کر سکتے ہیں، بنیادی طور پہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے حامی ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کر رہے ہیں، کیا اس کی ذمہ دار ان پارٹیوں کی قیادت ہے یا کوئی اور ذمہ دار ہے؟ دیکھیں حامد صاحب، اگر آپ دیکھیں سیاست کے اندر جو شدت پاکستان میں رہی ہے سوشلی یا کلچرلی، چاہے وہ 70 کی دہائی ہو 80 کی ہو، اس میں ہمیشہ آپ کو انٹینسٹی تو ہمیشہ نظر آئی ہے، اور جس نفرت کی بھی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی ہم نے پارٹیوں کے درمیان اور ان کی لیڈرشپ کے درمیان دیکھی ہے۔ لیکن اب ہمیں یہ کیوں زیادہ نظر آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، اور اب سوشل میڈیا آ گیا، وہی نفرت، وہی گالی گلوچ اور وہی انٹینسٹی اور شدت جو تھی، اب اس کو میں آپ کو آج کے فگر دے سکتا ہوں، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا کے سبسکرائبر جو ہیں اس وقت 8 کروڑ 80 لاکھ ہو چکے ہیں، اور ہر مہینے 20 سے 25 لاکھ سبسکرائبر کا اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ اب کوئی 9 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں ان کو آپ نے مائک بھی دے دی ہے، پین بھی دے دی ہے، اس کے پیچھے کوالیفیکیشن کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو 9 کروڑ ہیں اس میں سے گالیاں نکالنے والے اور گندی زبان استعمال کرنے والے کتنے ہیں، اور سوبر لوگ کتنے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ اگر میں سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں تو انفارچونیٹلی ہمارا اس وقت جو امپریشن سوشل میڈیا سے یہ ہے کہ ایک ڈھنگ سے بات کرنا یا طریقے سے، تمیز سے یا لاجک سے، اس کی تعداد تو بہت کم ہے، اور اس وقت پسند بھی کیا جاتا ہے کہ آپ جتنا لاؤڈ ہوں گے، جتنا آپ ایبیوسو ہوں گے، اتنی زیادہ آپ کو فالوئنگ بھی ملتی ہے۔ آپ اگر کوئی اچھا، جو گالی دیتا ہے اس کو فالوئنگ زیادہ ملتی ہے؟ بالکل، آپ اگر سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ دیکھیں، کوئی بھی گندا ٹرینڈ ہو، میں اب یہاں پہ میں کسی پارٹی کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، چاہے وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہے یا پی ایم ایل این کے اگینسٹ ہے یا پیپلز پارٹی کے یا ان کی لیڈرشپ کے ہے، لیکن جس میں کچھ ایبیوسو ہوگا یا ولگیرٹی ہوگی، کسی کو آپ نے ریڈیکیول کیا ہے، کسی کی ذات کو یا کسی عورت کو، آپ دیکھیں کہ اس کو فالوئنگ زیادہ ملے گی۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے، سو اس کو آپ صرف سیاست سے نہیں جوڑ سکتے، یہ اس وقت ایک معاشرتی چیلنج ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو آغاز ہے پاکستان میں تقریباً 2010 سے آنورڈ ہم کہہ سکتے ہیں، سوشل میڈیا کا جو ایک آہستہ آہستہ جو شروع ہوا تھا، لیکن اس کا مین آغاز 2011 میں آپ پی ٹی آئی کے سینٹرل میڈیا سیل کے انچارج بنے. جی ہاں اور اب آپ سیکٹری انفارمیشن ہیں. جی. تو کیا یہ الزام درست ہے کہ پاکستان کی سیاست میں گالی گلوچ کو پروموٹ کرنے میں تحریک انصاف کا بڑا کردار ہے؟ اچھا حامد صاحب، اس میں آپ کو خود اپنا چشم دید گواہ ہوں کہ جو میڈیا ٹیمز اور سوشل میڈیا ٹیمز ہم نے 2011 میں بنائی، جس میں میں خود شامل تھا، جس کا افتتاح عمران خان نے خود کیا تھا، وہاں پہ جو بچے والنٹیئر سوشل میڈیا ٹیم میں جو میرے ساتھ تھے، میں ان کے ساتھ تھا، وہ کون تھے؟ وہ انجینئرز تھے، وہ بڑے اچھے اداروں میں کام کرنے والے، کارپوریٹ اداروں میں کام کرنے والے، ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرنے والے والنٹیئرز تھے. اور ان میں سے کوئی بھی بےہودگی یا کوئی لچر یا کوئی ابیوسو اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. یہ تو وہ ٹیم ہے کہ جو میں نے خود 2011 سے لے کے تقریباً 2015 تک، جب تک کہ میرے پاس یہ رسپانسبلٹی تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ مثلاً میں آپ کو ایسے بہت سے اکاؤنٹس دکھا سکتا ہوں کہ اس پہ اللہ محمد اس طرح کی لفظ لکھے ہوں گے، قرآنی آیات ہوں گی، عمران خان کی تصویر ہوگی، کسی فوجی جرنیل کی تصویر ہوگی، اور نیچے گالیاں ہی گالیاں ہوں گی. اچھا اس میں نا حامد صاحب، اب یہی جو ہے نا، یہ جو آپ نے بات کہی ہے، اس کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوشل میڈیا ریگولیشن کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں، یہ ریگولیشن کا مطلب ہرگز کنٹرول نہیں ہے. پچھلے دنوں تھوڑی سی ایک انیشیٹو لیا گیا تھا، اس پہ بعد میں آتے ہیں. پہلے ذرا ذمہ دار کا تعین کریں. خرم دستگیر خان صاحب، آپ بتائیے کہ یہ جو آج کچھ ٹرینڈز چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ناقابل بیان ہے، میں بتا ہی نہیں سکتا، نہ دکھا سکتا ہوں. یہ جو ٹرینڈز ہیں، یہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے حامی ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کر رہے ہیں. کیا اس کی ذمہ داری ان کی قیادت پہ عائد نہیں ہوتی؟ جی، قیادت پر ضرور عائد ہوتی ہے، اور اسی لیے یہ جو آج کی بد تہذیبی ہے، اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے جو آپ کے عین عقب میں ڈی چوک میں ایک کنٹینر لگا تھا 2014 میں. اس تمام دھرنے کے دوران آپ آج کے وزیر اعظم عمران خان کی تقاریر چلا دیں. میرا تو بڑا واضح ایک ٹیسٹ ہو جائے گا آپ کے ناظرین کے لیے کہ اگر آپ محمد نواز شریف اور عمران خان اور چاہے بلاول زرداری کی یا آصف زرداری کی تقاریر چلا دیں، تو بڑا کلیئر ہو جائے گا کہ کون سا لیڈر ہے جس نے اپنی زبان سے اس بد تہذیبی کو پروان چڑھایا ہے، جو اس کا آج ہمیں ایکسٹریم فارم میں سامنا ہے. اور کون سے ایسے لوگ ہیں؟ بس میاں نواز شریف کے منہ سے آج تک عمران خان صاحب کے لیے ایک بھی بد تہذیبی والا لفظ نہیں نکلا، ایک بھی ٹھٹھا اڑانے والا لفظ نہیں نکلا. لیکن 126 دن ڈی چوک میں جس قسم کی زبان استعمال کی گئی، جس قسم کے نعرے لگائے گئے، سول نافرمانی کی ترغیب دی گئی، دوسرے جو سیاسی لیڈران اس وقت اہم جو پارلیمان کا حصہ تھے ان کا ٹھٹھا اڑایا گیا چادریں پہن کر، پولیس سے کس طرح کی زبان استعمال کی گئی، کس طرح کا بیہیویئر کیا گیا. تو جب ایک لیڈر کی طرف سے، جو اب آج وزیر اعظم ہیں، اس قسم کا پرمیسونیس یعنی اجازت دینے والا ماحول ان کی زبان سے، ان کے عمل سے کریٹ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک پوری نسل جو ہے وہ پراگندہ ہو چکی ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ گالیاں آپ یہ دینا کہہ رہے ہیں سیاست ہے. کہ تحریک انصاف نے جو گالی گلوچ کا کلچر شروع کیا ہے، تو اسی کلچر میں اب مسلم لیگ نون بھی رچ بس گئی ہے. جی، مجھے بڑے دکھ سے یہ بات کرنی پڑے گی کہ جو مسلم لیگ نون ہم نہ کہیں، لیکن ہمارے جو حواری ہیں یا حامی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہ بھی پھر اسی زبان سے مقابلہ کرتے ہیں جو زبان پی ٹی آئی کی طرف سے مستقل طور پر استعمال کی گئی. اب آپ کو معلوم ہے کہ 42 ملین سے اس سال سرکار نے براہ راست خود سوشل میڈیا کے لوگ ہائر کیے ہیں. پہلے وہ پی ٹی آئی خود مینج کیا کرتی تھی، لیکن جو کرتے تھے وہ ان سے لڑائی ہو گئی، تو پھر اب ان کو سرکاری وسائل استعمال کرنے پڑ گئے. لیکن ایشو ہم نے یہ دیکھا نا جی، صرف یہ نہیں ہے کہ آج کے، میں آپ کو یہ یاد کراؤں گا کہ ابھی چند ماہ پہلے پاکستان کی جو بڑی موقر خواتین صحافی ہیں، وہ ہیومن رائٹس کمیٹی میں گئی نیشنل اسمبلی میں، اور انہوں نے کلیئرلی کہا کہ یہ حکمران پارٹی کے اکاؤنٹس ہیں جہاں سے ہمارے خلاف لغو ترین اور
قابل اعتراض زبان کی آخری حدیں تک جو ہیں وہ پار کی گئی ہیں، پوری ایویڈنس تھی. تو یہ بڑا واضح ہے. اس میں میں مسلم لیگ نون کو مبرہ قرار نہیں دے رہا، لیکن یہ بڑا واضح ہے کہ یہ تمام رجحان جو ہے بد تہذیبی کا وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ کنٹینر کا کچرا ہے جو آج تک ہمیں سوشل میڈیا پر پڑھنے کو مل رہا ہے. اچھا سعید غنی صاحب، آپ بھی سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیو ہیں اور سم ٹائمز آپ پر جب الزامات لگتے ہیں تو اب کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کا بڑا بھرپور طریقے سے جواب دیتے ہیں. اور ایک پچھلے دنوں جب الزام لگایا گیا آپ کی پارٹی پر اور آپ پہ بھی الزام لگایا گیا تو آپ نے بھی ایک ٹرینڈ چلایا تھا، لیکن وہ ٹرینڈ جو ہے وہ ایک ادارے کے خلاف تھا، کسی فرد کی ذات کے خلاف نہیں تھا. جاننا میں چاہتا ہوں کہ کیا اب ناگزیر ہو گیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا سیل بنائیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے کنونشنوں سے خطاب کریں، اور جس طرح کے ٹرینڈ باقی جماعتیں چلاتی ہیں اب اس طرح کے ٹرینڈ پیپلز پارٹی کو بھی چلانے پڑیں گے؟ میر صاحب، اب اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ سوشل میڈیا ایک بڑا اسٹرانگ ٹول ہے اپنی بات آگے بڑھانے کا، اور مجھے تو اندازہ ہے، میں تو ظاہر جس طرح بات کر رہے ہیں کہ ایک ادارے کے ساتھ میرے جیسا اکیلا آدمی کیسے لڑ سکتا ہے؟ میرے پاس تو کوئی چینل نہیں تھا، میرے پاس تو کوئی اور ذریعہ راستہ نہیں تھا، لیکن اگر وہ زیادتی کر رہے تھے تو میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور اپنا جواب عوام تک پہنچایا. تو ایک ذریعہ تو ہے، افیکٹو ذریعہ ہے. لیکن جس بات پر اب اس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں، جو بدتمیزی ہے یا جو گندگی پھیلائی جا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کے ٹھیک ہے، لوگ آپ کے حمایتی ہوتے ہیں، حامی ہوتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی ہوتی ہے، لیکن اس بات پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. میرے ذہن میں کوئی شبہ نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آرگنائزڈ ٹرولنگ، مخالفین کے ساتھ بدتمیزی کرنا اور انتہا کی بدتمیزی کرنا، یہ پی ٹی آئی نے شروع کیا ہے، بطور جماعت شروع کیا. اب اس کو نہیں مانیں گے وہ الگ بات ہے، لیکن چونکہ مجھے اندازہ ہے، مجھے پتا ہے، میں اتنا تو شاید چیمپئن نہیں ہوں گا جتنے میرے پی ٹی آئی کے دوست ہیں، لیکن جتنا میں تھوڑا بہت سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں، جتنا میں اس کو یوز کرتا ہوں، مجھے یہ اندازہ ہے اور یقین ہے کہ پی ٹی آئی لوگوں کی ٹرولنگ کرواتی ہے، سیاسی مخالفین کی کرواتی ہے، وہ صحافی جو ان کے ہم مزاج نہیں ہیں، ان کے ہم خیال نہیں ہیں، جو ان پر سخت تنقید کرتے ہیں، ان کی کرواتی ہے. ایون ججز تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں جب یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی شخص ہمارا ہم خیال نہیں ہے تو اس کے خلاف یہ بہت زیادہ حد تک چلے جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی حد تک لوگوں نے برداشت کیا، لیکن جب چیزیں رک نہیں رہی تھی تو پھر یہ پی ایم ایل این کے لوگوں نے بھی شاید شروع کر دیا ہوگا، اور کسی حد تک پیپلز پارٹی کے لوگ بھی شاید کہیں نہ کہیں کرتے ہوں گے. لیکن ایک میں آپ کو فرق بتاؤں، اور میں بات اپنی ذات کی حد تک آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر میں نے کسی ٹی وی چینل پر یا سوشل میڈیا پر کوئی بات ایسی کہی ہے جو مناسب نہیں تھی تو مجھے میری لیڈرشپ کی طرف سے شٹ اپ کال آتی ہے. اچھا، کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، آپ غلط کر رہے ہیں. اگر ہمارے ورکرز جو نون ورکرز ہیں جن کو میں جانتا ہوں یا کوئی اور لوگ جانتے ہیں وہ کرتے ہیں تو ہم خود انہیں فون کر کے کہتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن شاید دوسری طرف یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو اگر تو یہ چیزیں آپ نے ٹھیک کرنی ہے، اس گندگی سے نکلنا ہے، تو تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. لیکن اگر قیادت خود لوگوں کو انکریج کرے کہ ہاں بھائی شاباش ہے، جو وزیر گالیاں دے کے آئے گا اس کو میٹنگ میں شاباشی ملے گی، جو ان کا پارلیمنٹیرین بدتمیزی کر کے آئے گا شام کو اس کو شاباشی ملے گی، تو پھر بدتمیزی کا جو راج ہے وہی چلے گا. اچھا، اب یہ بتائیں احمد جواد صاحب کہ یہ جو بات کی ہے خرم دستگیر صاحب نے کہ پچھلے دنوں کچھ خواتین صحافی جو ہیں انہوں نے ایک باقاعدہ ایک کمپلینٹ لکھی، اپیل لکھی کہ حکمران جماعت کی طرف سے ہماری ٹرولنگ ہوتی ہے. اور ابھی چند دن پہلے سوشل جو آپ کا جو پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کا جو سوشل میڈیا سیل ہے اس نے کچھ اپنے پسندیدہ صحافیوں اور ناپسندیدہ صحافیوں کی ایک لسٹ بھی جاری کی تھی. تو کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی یہ آفیشیل پالیسی ہے ٹرولنگ کرنا؟ دیکھیں، وہ جو آپ نے جو صحافیوں کا ذکر کیا جن کو ٹیگ کیا گیا تھا اس میں دیٹ واز اے مسٹیک، اور اس کو فوراً ہی ڈیلیٹ بھی کیا گیا تھا. اور جو سینٹرل سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا، اس نے اس کو ڈینائی بھی کیا تھا کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دیکھیں، میں نے اسی لیے ریگولیشن کی بات کی تھی. اب ایک آفیشل ہے پی ٹی آئی کا جو کہ ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر میں آتا ہے، ایک پی ٹی آئی کا فالوور ہے یا ووٹر ہے. آپ کے پاس جو ہے، اب آپ کے سامنے جب میں نے 9 کروڑ اگر لوگوں سبسکرائبر ہیں تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ پی ٹی آئی جو ہے ہر اکاؤنٹ کو یہ چیک کر سکے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی لوائلٹی کی. یہ ذمہ داری پی ٹی آئی کی ہے، پولیٹیکل پارٹیز کی ہے، یا ٹویٹر کی یا فیس بک کی ہے؟ مثلا ہم نے دیکھا پچھلے دنوں
کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے صدارتی الیکشن ہارنے کے بعد جب کچھ جھوٹے دعوے کیے تو ٹویٹر جو ہے اس نے ان کو نوٹس کیا اور ان کے دعووں کو کہا کہ جی یہ ڈسپیوٹڈ ہیں. تو یہاں پر جب گالی گلوچ ہوتی ہے, پاکستان میں ٹرینڈ چلتا ہے, تو اس پہ ٹویٹر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ دیکھیں میں نے جو خود جب اس طرح کی شکایات جیسے آپ نے ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے آئی, تو میں ان اکاؤنٹس کو جا کے دیکھتا ہوں جہاں پہ کوئی ابیوز ہوتی ہے, اور ہم اس کو انویسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں, اور اگر کوئی غلط چیز ہو تو ہم اس کو رپورٹ بھی کرتے ہیں. یعنی ٹویٹر کے اندر اور فیس بک کے اندر دونوں کے اندر میکانزم ہے. تھوڑا سا اس میں اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ کرتا ہے, آپ کو خود بھی اس کی سیٹنگ میں اجازت ہے کہ آپ اس کو جا کے بلاک بھی کر سکتے ہیں, رپورٹ بھی کر سکتے ہیں. ایک ایشو جو ہے جو پاکستان میں آتا ہے کہ پاکستان میں فیس بک بھی اور ٹویٹر دونوں میں جو میں نے دیکھا ہے کہ اردو میں زیادہ لکھا جاتا ہے. اب اردو میں اگر کوئی ماں بہن کی اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو وہ ٹرانسلیشن جب مشین کرتی ہے, کیونکہ ان کے مانیٹرنگ سسٹم جو ہیں وہ سارے مشین کے ہوتے ہیں, تو وہ جو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ کچھ اور ہو جاتی ہے. بہن کی سری, ہاں, تو وہ اب آپ دیکھیں آئے گا ہیڈ آف دی سسٹر. سو وہ آپ دیکھیں ہیڈ آف دی سسٹر از ناٹ اے گالی ان دا ویسٹ. جی, تو وہ تھوڑا سا ایک اس میں مانیٹرنگ میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ اردو لینگویج کے اوپر ٹرانسلیشن میں وہ ان کو ایک پرابلم ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں پاکستان میں ریگولیشن ہونی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ریگولیشن ہونی چاہیے اور بہت ضروری ہے. یہ اگر آپ نے نہ کیا نا, دیکھیں انہوں نے تو خرم صاحب نے اس کا سارا جو ہے ملبہ پی ٹی آئی پہ ڈال دیا. میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی پہ اس کا ملبہ جو ہے وہ کس وجہ سے ڈالا جا رہا ہے. آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا جو رائز ہے وہ 2013 14 15 آنورڈز آپ دیکھتے ہیں, اور آپ دیکھیں اتفاق کی بات ہے کہ جو سوشل میڈیا کا سٹارٹ ہے وہ ایکچول سٹارٹ 2015 ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 2015 سے پہلے آپ کا سوشل میڈیا کا انحصار آپ کے دفتر میں جو وائی فائی ہے یا آپ کے گھر میں جو وائی فائی ہے, صرف وہ دو چیزیں ہیں. آپ کے پاس 3G نہیں تھا. آپ کا تو سوشل میڈیا کا صحیح معنوں میں آغاز جو ہے, جو ایک وہیکل ہوتی ہے, وہ تو جا کے 2015 میں سٹارٹ ہوا ہے. اور اس وقت 2015 سے پہلے کوئی 40-50 لاکھ لوگ تھے پاکستان میں سبسکرائبر, اور جب 3G اور 4G آتا ہے تو پھر ایک دم سے سیلاب آتا ہے. اور وہ آپ پی ٹی آئی کا ایک رائز بھی ہے, اور اسی میں انٹینسٹی بڑھتی ہے معاشرے کے اندر سیاسی طور پہ چپکلش, اور وہ آپ کو پھر ایسا امپریشن ملتا ہے کہ پرہیپس اٹ از بیکاز آف دا پی ٹی آئی. یہ فیکٹ نہیں ہے, یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب کچھ تھا, لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک دم سے راستہ مل گیا, اور پھر سیاست میں جو شدت آئی اسی سے یہ گالی گلوچ اور یہ سب کچھ آیا. اچھا, آپ نے ریگولیشن کی بات کی. خرم دستگیر خان صاحب, جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور آپ اس کے ایک وفاقی وزیر تھے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت مسلم لیگ نون نے پیکا کا قانون بنایا تھا سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. اب وہی جو قانون ہے اس کا ایف آئی اے استعمال کرتی ہے صحافیوں کے خلاف, پولیٹیکل ورکرز کے خلاف. اور اس وقت جب آپ سے یہ بات ہوئی تھی کہ اس کا جو پیکا کا قانون ہے اس کو کنسلٹیشن ہونی چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ, تو اس وقت بات نہیں سنی وہ جو انوشیہ رحمان صاحبہ تھیں. تو اب وہ قانون جو ہے اس کو آپ ہی کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے, صحافیوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے, اور ایف آئی اے جو ہے اس کو ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال کرتی ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اب اس قانون میں اس موجودہ اسمبلی کے ذریعے مزید ترمیم کی ضرورت ہے اور ریگولیشن کو مزید سخت بنانے کی ضرورت ہے؟ جی, اصل میں تو ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر جو بد تہذیبی ہے اور ایبیوز ہے اس کو روکنا ہے. ابھی چند دن پہلے 6 تاریخ کو جو میاں نواز شریف نے تقریر کی, اس میں انہوں نے واضح طور پر سوشل میڈیا کا کنونشن تھا, ہدایت کی کہ آپ نے کسی صورت بھی تہذیب کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا اور مہذب پیرائے میں گفتگو کرنی ہے. وہ تو مستقل کاؤنسل کر رہے ہیں. جو پیکا کا معاملہ ہے اس پہ بلا شبہ کچھ کوتاہیاں ہیں اور کمی رہ گئی ہے. یہ بات اس وقت شاید ہمارے ذہن میں نہیں تھی کہ ایک ایسی حکومت آئے گی جو اس کو استحصال کے لیے اور جبر کے لیے اور استبداد کے لیے استعمال کرے گی. تو اس میں ضرور ترمیم ہونی چاہیے, کیونکہ اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ میر صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں صرف پیکا کے ذریعے نہیں کچلی جا رہی, وہ چینلوں کی بازو مروڑنے سے بھی کچلی جا رہی ہے. وہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے. جو صحافیوں کو چینلوں سے نکلوانے کے لیے اور آن ایئر چلتے ہوئے پروگرام اس حکومت نے بند کروائے ہیں, وہ بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے. اس میں پیکا کا استعمال نہیں ہوا. استعمال تو یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ وہ اظہار رائے کو کچلا جائے, اور وہ کچلا جا رہا ہے.
تو ایشو پیکا ایک ہے اور ڈیفینیٹلی اس میں ترمیم ہونی چاہیے جس میں ہمیں جو آزاد رائے ہے، جو تنقید کرنے کا حق آئین میں دیا گیا ہے، اس کو استعمال بھی کرنا ہے، لیکن بلا شبہ یہ جو ایبیوز کا میکنزم ہے اس کو روکنے کے لیے اس میں بڑی سوچ بچار چاہیے، کیونکہ دنیا میں ابھی تک کوئی اس کا صحیح حل نہیں کر پایا۔ جو آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا حوالہ دیا، اس میں ٹویٹر نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ٹویٹ کرتے تھے اس کے نیچے یہ لکھا جاتا تھا کہ جو یہ کلیم ہے یہ ویریفائڈ نہیں ہے، یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ تو وہاں تو ہے، لیکن جہاں ایبیوز کا معاملہ ہے، جہاں غلط زبان کا معاملہ ہے، یا آج جس کی طرف ہم بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ آج ایک انتہائی کبھی قسم کے ٹرینڈ جو ہیں وہ چلے ہیں ٹویٹر کے اوپر، تو اس کو روکنے کے لیے بہرحال ہمیں مل کر سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم سب کو پاکستان میں جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے، جس پیرائے میں گفتگو ہوتی ہے سیاست میں، تنقید ضرور کریں، ایک دوسرے کے اوپر حملے بھی کریں، لیکن بد تہذیبی جو ہے اس کو بہرحال روکنا ہم سب کے مفاد میں ہے، کیونکہ اس سے پوری ایک نسل کا ذہن جو ہے وہ پراگندہ ہو رہا ہے۔ سعید غنی صاحب، یہ بد تہذیبی روکنے کے لیے قانون سازی کرنی پڑے گی یا کردار سازی کرنی پڑے گی؟ میر صاحب، بدنصیبی یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ریگولیٹ چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں ریگولیٹ کرنے کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کی بھی تو اجازت نہیں ہو سکتی نا۔ اب اگر پیمرا بنایا گیا کہ چلے الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرے گا، لیکن وہ تو ریگولیٹ کسی اور چیز کی طرح سے کر رہا ہے۔ اب اس وقت اس بات پر اتفاق ہے کہ جی میڈیا چاہے الیکٹرانک ہو چاہے پرنٹ، اس کو آزاد ہونا چاہیے، لیکن کیا ریگولیٹ کرنے کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا 100% آزاد ہے؟ اس کی آزادی سلب کر دی گئی ہے نا۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ جی ریگولیٹ نہیں ہونا چاہیے تو لوگ اس سے کوئی اور تاثر لیں گے، لیکن اگر میں جب کہوں کہ ہاں اس کے اوپر ایک ریزنیبل ریگولیشن ضرور ہونی چاہیے، لیکن پھر اس کی آڑ میں جو کچھ الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہمارے پرنٹ میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اگر یہی کچھ ہونا ہے سوشل میڈیا کے ساتھ، پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، تو یہ اتنی مطلب ہم اس کو جواب اس طرح نہیں دے سکتے کہ ہاں جی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ہر مہذب معاشرے میں کسی قسم کی کوئی پابندی، ایک قانونی پابندی، حد ضرور مقرر ہونی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں جب حد مقرر کرتے ہیں تو پھر وہ حد لگانے والے جو ہیں وہ اتنی آگے چلے جاتے ہیں کہ سانس بھی نہیں لینے دیتے۔ تو یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ سوچ وچار کرنی پڑے گی اس پر۔ اچھا، اس وقت اسلام آباد میں جو پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم کے سیکرٹری انفارمیشن ہے میاں افتخار حسین صاحب، وہ کہہ رہے ہیں گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ پی ڈی ایم کا جلسہ روکنے کے لیے حکومت جو ہے وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کری ہے۔ تو لاہور میں جو ڈی جے بٹ صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں بھی گرفتار کیا گیا تھا، اور اس وقت ان کی گرفتاری پہ عمران خان صاحب نے کچھ ٹویٹس کی تھیں، اور عمران خان صاحب نے ستمبر 2014 میں جو ٹویٹ کی تھی اس میں انہوں نے ڈی جے بٹ کی گرفتاری کی شدید مذمت کی تھی۔ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں، اور ان کے دور میں ڈی جے بٹ کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جب ڈی جے بٹ کی گرفتاری ہوئی تو لاہور کے جس تھانے میں ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا، وہاں پہ کچھ صحافی جو ہیں وہ ان کے پیچھے پہنچے تفصیلات معلوم کرنے کے لیے، تو ان صحافیوں کے ساتھ بھی وہاں پر لاہور کی جو پولیس ہے اس نے بدتمیزی کی۔ تو ڈی جے بٹ کی گرفتاری اور کچھ اور لوگوں کی گرفتاری اور مقدمات جو ہیں، کیا اس سے لاہور کا جلسہ جو ہے یہ ناکام ہو جائے گا؟ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پی ڈی ایم کے سیکرٹری اطلاعات میاں افتخار حسین نے اعلان کیا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں لانگ مارچ ہوگا، اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا۔ اب جب یہ جنوری کے آخری ہفتے میں اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوگا تو ظاہری بات ہے اس لانگ مارچ سے پاکستان کی سیاست میں مزید کشیدگی پھیلے گی، اور یہ کشیدگی آپ کو سوشل میڈیا پر بھی نظر آئے گی۔ لیکن اب یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ جنوری سے پہلے ہم قانون سازی کر لیں، لہٰذا اس معاملے میں تھوڑی سی اپنے کردار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ آج سوشل میڈیا اور جو ریگولر میڈیا ہے اس کا تھوڑا سا کمپیریزن کریں، تقابلی جائزہ لیں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اپنے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر ان ٹرینڈز کو نہ دکھا سکتا ہوں نہ ہی بتا سکتا ہوں جن ٹرینڈز کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا اور ریگولر میڈیا کا فرق ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ جو مرضی گالی گلوچ کر سکتے ہیں، جو مرضی بات کر سکتے ہیں، وہ بات بھی کر سکتے ہیں جو کہ آپ اپنے گھروں میں نہیں کر سکتے، لیکن
ریگولر میڈیا پہ آپ نے وہی بات کرنی ہے جو کہ آپ اپنی ماں بہن باپ اور بھائی بہنوں کے سامنے کر سکتے ہیں. تو یہ ایک فرق ہے ریگولر میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا, اور اسی لیے آج بھی لوگ بات کرنا اگر چاہتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں تو ریگولر میڈیا کا انتخاب کرتے ہیں. احمد جواد صاحب, کیا یہ بات کہنا مناسب ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ گالی گلوچ کر رہے ہیں دراصل ان کے والدین کی تربیت کا قصور ہے؟ بالکل, میں اس سے پوری طرح سے متفق ہوں. جو بھی انسان ریفلیکٹ کرتا ہے اپنی پرسنالٹی سے, اپنی بات چیت سے, وہ اپنے بیسیکلی اپنے گھر کے ماحول کو یا اس معاشرے کے بھی ماحول کو, یا اس کو اگر اس کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے ہے وہ بھی اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو یہ تو تربیت کا ہوتا ہے. میں اس میں تھوڑا سا جو ہماری پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی اور آپ نے ابھی بھی جو سوال اٹھائے ہیں اس کو میں تھوڑا سا ریپ اپ کر دوں گا کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ کنکلوژن بھی ہمارے سامنے آ جائے گا آج کے پروگرام کے حوالے سے. دیکھیں, جو چیلنج ہے سوشل میڈیا کا ذہن میں رکھیں کہ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو کہوں کہ ویب سائٹس جو ہیں دنیا میں 1 ارب سے زیادہ ویب سائٹس ہیں, یعنی اس میں پورنوگرافی بھی ہے, اس میں فیک نیوز بھی ہے, اس میں سب کچھ ہے, بزنس بھی ہے, پولیٹکس بھی ہے. اب آپ نے ان کو ریگولیٹ اگر کرنا ہے تو پی ٹی اے کو ہم نے پچھلے 2 سال میں جو ٹاسک دیا تھا, آپ کین یو امیجن کہ 7 سے 8 لاکھ ویب سائٹ پاکستان میں ہم نے بند کی ہیں. زیادہ تر وہ ہیں پورنوگرافی کے اوپر ہیں, کچھ فیک بھی ہیں جو فیک نیوز بس. اور اس پابندی کے باوجود ابھی بھی پاکستانی جو ہیں وہ سب سے زیادہ پورن سائٹس پہ جانے والے لوگ ہیں, ابھی بھی بالکل ہے. اور آپ دیکھیے پھر گھر کی تربیت کا واقعی کوئی اثر اس میں ہے. ہمیں اپنے معاشرے کی طرف بھی دیکھنا ہے, اس کو صرف ایک پولیٹیکل ایشو کے طور پہ نہ لیں. اب دیکھیں ٹک ٹاک کے اوپر جو کچھ ہو رہا تھا اس پہ پرائم منسٹر عمران خان کے کہنے کے اوپر اس پہ پابندی لگائی گئی. جب پابندی لگی تو لوگوں نے کہا فریڈم آف ایکسپریشن یہ وہ, لیکن اس پابندی کا نتیجہ کیا نکلا کہ ٹک ٹاک نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم آپ کو وہ مانیٹرنگ فیسلٹی دیں گے جو آپ چاہتے ہیں, ہم یہاں پاکستان میں دفتر بھی کھول لیں گے, یہاں پہ امپلائیز بھی رکھیں گے, اینڈ وی ول کولیبریٹ آن دا مانیٹرنگ سسٹم. بنگو ایک براڈ کاسٹنگ ایپلیکیشن ہے, اس کے اندر ایک ڈیٹنگ کی بھی اسپیسیفکیشن تھی, یہی پی ٹی اے نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے وہ ختم کر دی. بنگو کام کر رہا ہے لیکن ڈیٹنگ اس میں سے غائب کر دی. لیکن پی ٹی اے کی ایک جنرل ریپوٹیشن یہ ہے کہ پی ٹی اے جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کا دشمن ہے. اچھا, اس میں جو میری بات چیت ہوئی ہے پی ٹی اے کے ذمہ دار لوگوں کے ساتھ, ان کے ساتھ ایک بات کے اوپر جو کہ میں نے جو آپ نے یہ کوسچن کیا پوچھا ہے میں نے ان سے, وہ ان کو ان لوگوں سے زیادہ پرابلم ہے جو کہ حکومت کی پالیسیوں پہ تنقید کرتے ہیں. تو اگر آپ نے ریگولیشن کرنی ہے دین ریگولیشن وداؤٹ کمپرومائزنگ فریڈم آف ایکسپریشن. اچھا, میں آپ کو بتاؤں ابھی اس کا لا جو ہے وہ ڈرافٹ کی شکل میں موجود بھی ہے ویب سائٹ پہ. اس میں ایک چیز پہ اتفاق ہوا ہے, میری اپنی ڈسکشن ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ لا آف لینڈ کو فالو کریں آپ. یعنی وہی لا جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جو چیز میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں میں میڈیا پہ نہیں بول سکتا. اس کا مطلب ہے کہ میڈیا جو ہے وہ قانون کو فالو کر رہا ہے, چاہے وہ پیمرا سے آیا ہے یا کانسٹیٹیوشن سے آیا ہے, لا آف لینڈ سے آیا ہے. یہی چیز ہم چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں آ جائے. اس سے ان ایڈیشن اگر آپ کو کوئی چیز اگر نظر آئے, سوشل میڈیا کو آپ آرٹیکل 19 کے مطابق ریگولیٹ کرنا چاہیں گے. بالکل, جو مطلب لیکن آرٹیکل 19 کو پیمرا آرٹیکل 19 کے مطابق نہیں چلتی. حالانکہ پیمرا کا جو کوڈ آف ایتھکس آپ کو پتا ہے وہ میری ہی پٹیشن پہ سپریم کورٹ نے انفورس کیا تھا, لیکن پیمرا اس کو فالو نہیں کرتی. بہرحال اور اس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ وہ بھی شامل ہے, وہ آپ کا لا آف لینڈ ہے کہ اگر آپ اس کی بھی وائلیشن کرتے ہیں تو وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر یہ ایک لمبی بحث آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو ہم بیچ میں نہیں لے کے آتے. لیکن اب ذرا بات کرتے ہیں لانگ مارچ پہ. خرم دستگیر خان صاحب, لانگ مارچ ہوگا جنوری کے آخر میں, تو لانگ مارچ کے اختتام پر اگر استعفوں کا اعلان کیا جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استعفوں کے اعلان سے عمران خان کو کیا فرق پڑے گا, کیونکہ اسمبلی جو ہے اس کا کورم آپ کو پتہ ہے وہ تو 84-85 لوگ ہوں تو وہ قائم رہتا ہے. تو آپ جتنے بھی استعفے دے دیں 84 سے کم تو ممبروں کی تعداد نہیں ہوگی. تو استعفوں کا جو آپشن ہے اس پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ جی, اس لیے دیا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں 156 کی تعداد ہے اپوزیشن کی, پنجاب اسمبلی میں 176 ہے, اور سندھ اسمبلی میں بھی پیپلز پارٹی کی بڑی کلیئر میجورٹی ہے. تو اگر پنجاب اسمبلی کے بھی 176 اراکین استعفیٰ دیتے ہیں, قومی اسمبلی کے بھی, سندھ اسمبلی کے بھی, تو پھر الیکٹورل کالج جو ہے نا وہ بہت زیادہ متاثر ہوگا. جو پارلیمان کو آپ چلا لیں گے, چلیں, یعنی کہ سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکے گا. جی, سینٹ کا الیکشن نہیں ہو سکے گا, اور
پاکستان کا جو حاکمیت کا جنازہ اس حکومت نے نکال دیا ہے تو اس کو جو کندھا دینے والے ہیں وہ بھی سوچیں گے کہ اب یہ جنازہ زیادہ بھاری ہو گیا، اس کو زمین پر اب رکھنا پڑے گا اور آگے جانا پڑے گا. ہماری تو تمام تحریک اس بات پر ہے کہ جو اگلا انتخاب ہونا ہے انشاءاللہ وہ صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک ہو. اسی لیے پوری کیمپین چل رہی ہے. عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنا ہمارا پہلا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر جو سیاست میں ایک تروڑ مروڑ ہے اور ڈسٹورشن ہے، جو اس میں دخل اندازی ہے، جو ہم نے اپنے جو چارٹر آف پاکستان 17 نومبر کو ریلیز کیا تھا، اس میں آزادی اظہار کا بھی ذکر ہے، اس میں جو مختلف اداروں کی انٹرپشن ہے پاکستان کے سیاسی عمل میں اس کا بھی ذکر ہے. تو یہ جو عمل ہے یہ استعفیٰ صرف اس کو ایک آخری آپشن ہے اپنی تحریک کو ایک خاص منزل پر پہنچانے کے لیے. انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے استعفے دینے شروع کر دی ہیں. پنجاب اسمبلی میں جو پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹری لیڈر ہیں انہوں نے بڑا ایک دلچسپ پنجابی میں لکھا ہوا استعفیٰ جو ہے وہ اب سبمٹ کر دیا ہے. وہاں بلوچستان میں جو بی این پی کے ایک رکن ہیں انہوں نے اپنا استعفیٰ ٹینڈر کر دیا ہے. تو یہ خیال یہ تھا کہ استعفے نہیں آئیں گے، استعفے بہت تیزی سے آ رہے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے. اور انشاءاللہ یہ جو اب جب جلسہ ہوگا 13 تاریخ کو، اس کے بعد پھر ایک نئی فیز شروع ہوگی جس میں مختلف قسم کے احتجاج ہوں گے. ایک چیز میں چونکہ ہم انفارمیشن کے اوپر بات کریں، ابلاغ کے اوپر بات کریں، مسلم لیگ نون نے 2017 میں ایک قانون سازی کی تھی جو رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے 2017. اس کے تحت ایک پاکستان انفارمیشن کمیشن بننا تھا. وہ تو اس حکومت نے پہلے 19 ماہ تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، پر بار وہ بنا ہے اور آج ان کی رپورٹ آئی ہے. اس میں جو پاکستان کے تمام بڑے ادارے ہیں انہوں نے انفارمیشن شیئر کرنے سے انکار کر دیا ہے. ٹاپ پہ منسٹری آف ڈیفنس ہے، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، پھر کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، منسٹری آف فائنانس ہے. اور حیران کن طور پہ یہ لطیفہ بھی بنتا ہے کہ خود منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ نے بھی انفارمیشن دینے سے انکار کر دیا ہے. تو یہ جس طرح میں نے کہا یہ حکومت پاکستانیوں کی زبانیں ان کے گلے دبانے پر مصر ہے کہ جی ہم نے بات نہیں کرنی. اچھا میں ذرا سعید غنی صاحب ایک بات جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ابیوزو سپیچ اور پولیٹیکل سپیچ میں فرق کرنا ہے کہ جو ڈسینٹ ہے، جو کرٹیسزم ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اور ابیوزو سپیچ کو ریگولیٹ کرنے کے معاملے میں ہم سب متفق ہیں. اچھا سعید غنی صاحب یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے بظاہر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے اعلان تو کر دیا کہ استعفے بھی ایک آپشن ہے اور آخر میں ہم استعفے دیں گے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنی بڑی قربانی کیوں دے گی جبکہ سندھ اسمبلی میں اس کی اکثریت ہے، آپ کی وہاں پر حکومت ہے، اور اگر آپ سندھ اسمبلی سے استعفے دے دیں گے تو پھر سینٹ کا الیکشن جو ہے اس میں آپ اپنے سینیٹر نہیں لا سکتے، آپ کی حکومت بھی چلی جائے گی. فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ ذرا سمجھائیں گے آپ ہمیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ بڑی وضاحت سے میں کر دوں کہ اگر تو استعفے دینے کی نوبت آئی اور پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی سے استعفے دے دیے تو سندھ اسمبلی برقرار نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ ہمارے پاس وہاں 99 ممبرز ہیں آؤٹ آف 168. اچھا تو یہ ایک واضح اکثریت اور واضح اگر چلی جائے تو اسمبلی وہ نہیں کھڑی ہو سکتی، وہ فارغ ہو جائے گی. اب جو آپ کہہ رہے ہیں قربانی کی بات ہے، دیکھیں میاں صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت پی ڈی اے میں جس جدوجہد میں لگی ہوئی ہے یا جو کوشش کر رہی ہے اس میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے فائدے کی بات نہیں ہے. اس میں ایز اے ہول آپ کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کے فائدے کی، اس کی مضبوطی کی بات ہے. اور اگر اس ڈیموکریٹک سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا جو آئینی حق ہے، جو اخلاقی حق ہے حاکمیت کا، اس کو بحالی کی ہم بات کر رہے ہیں اور اس کا سب نشانہ بنے. دیکھیں اس پاکستان میں جو الیکشن پر جو ڈاکے پڑے ہیں اس سے سب سے بڑی وکٹم جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے. اس کے بعد اب جو پی ایم ایل این ہے وہ بھی پچھلے کچھ عرصے سے اس کا نشانہ بنی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو قربانی جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی بڑی ہے اس مقصد کے آگے جس کے لیے پی ڈی ایم کی جماعتیں جدوجہد کر رہی ہیں. میں جو میڈیا میں مختلف چینل مختلف طرح سے وہ نیوز بریک کرتے ہیں کہ جی میٹنگ میں یہ ہو گیا تو فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، میں ان میٹنگز کا حصہ نہیں ہوں، لیکن میں پیپلز پارٹی کا ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کے طور پر یہ بتا سکتا ہوں یقین سے کہ جس مقصد کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اس سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. اور ہم نے تو اس سے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ہماری لیڈرشپ کی تو جانے گئی ہے، ہمارے کارکنوں نے کوڑے کھائے ہیں، پھانسیاں انہوں نے چنی ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی اقتدار کو، اپنی حکومت کو یا ہمیں اپنی وزارت کو بچانے کے لیے اپنے پارٹی کے آپ جو
جو PDM کا فیصلہ اس میں پیچھے ہٹ جائے. بہت اہم بات کی ہے سید غنی صاحب. وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں اپنی حکومت کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرے گی. اگر وقت آ گیا تو استعفے ضرور دیے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آن بورڈ ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ اور باقی جو PDM کی جماعتیں ہیں. تو استعفوں کی صرف دھمکی نہیں ہے, یہ حقیقت بھی بن سکتے ہیں. ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد ہم احمد جواد صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر استعفے واقعی حقیقت بن گئے تو پھر سینٹ کا الیکشن کیسے ہوگا. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. احمد جواد صاحب, بینگ سیکرٹری انفارمیشن آف پاکستان تحریک انصاف, سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے 5 حلقے خالی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان 5 حلقوں میں بائی الیکشن کا شیڈول جاری نہیں کیا. تو اگر اپوزیشن جنوری کے آخر میں استعفے دے دیتی ہے قومی اسمبلی سے بھی اور صوبائی اسمبلیوں سے بھی, تو سینٹ کا الیکشن کیسے ہوگا, کیونکہ مارچ میں الیکشن ہے. جی میر صاحب, دیکھیں کرونا کی وجہ سے بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پوسٹ پون ہوئی ہیں, لیکن جہاں تک سینٹ کے الیکشن کا تعلق ہے اور اس سے پہلے اپوزیشن کی یہ اسٹریٹجی کہ ہم استعفے دے دیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانونی اور آئینی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود مختار ہے کہ جو بھی نشست خالی ہو, پروونشل میں ہو یا فیڈرل میں ہو, وہ اس کے اوپر ضمنی الیکشن کرا سکتا ہے. تو اس کا جواب جو ہے اپوزیشن کی اسٹریٹجی کے جواب میں یہ ہے کہ وہاں پہ ضمنی الیکشن ہو جائیں گے. اور ایک اس میں صرف ایک چیز اور ایڈ کروں گا, آپ اگر 80 کی دہائی میں دیکھیں ملٹری ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے غیر جماعتی انتخابات کرا دیے اور پیپلز پارٹی نے ان کا بائیکاٹ کیا اور اس کو ریگریٹ کیا لیٹر آن. صرف پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا, پوری MRD نے بائیکاٹ, MRD نے کیا اگر, اور اس کو سب نے ریگریٹ کیا. کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنی پولیٹیکل سپیس نہیں چھوڑتی. الیکشن کا بائیکاٹ کرنا اور چیز ہے, اسمبلیوں سے استعفے دینا ایک اور چیز ہے. اس کو میں اس طرح سے لیتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل سپیس سے ودرا کر رہے ہیں. آپ نے اگر اس کو ودرا کر لیا اور وہاں پہ ضمنی الیکشنز ہو گئے تو پھر آپ اسی سچویشن میں آ جائیں گے جو غیر جماعتی الیکشنز. اب میں نے ایک بات جو ہے وہ اپنے ان دوستوں سے اور بھائیوں سے کرنی ہے جو کہ آج سوشل میڈیا پر جنہوں نے گالی گلوچ کی, ابیوسو ٹرینڈز چلائے. آپ نے جو ٹرینڈ چلائے ہیں دیکھیں, ہر کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے. اگر آپ نے ٹرینڈ ہی چلانے ہیں تو کسی ایسی چیز کا ٹرینڈ چلائیں جو کہ جس کا کہ معاشرے کو فائدہ ہو. مثلا آج مالاکنڈ یونیورسٹی جو ہے خیبر پختونخوا کی, اس نے بتایا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ایک ممبر یعنی ایک MPA صاحب جو ہیں وہ BA کے امتحان میں نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے. یہ مالاکنڈ یونیورسٹی نے خود یہ بتایا ہے. اور MPA صاحب جو ہیں وہ 17 دسمبر کو ان کو طلب بھی کر لیا گیا اور نقل مار رہے تھے وہ مطالعہ پاکستان کے پرچے میں. خیبر پختونخوا اسمبلی کا MPA مطالعہ پاکستان کے پرچے میں نقل کرتے ہوئے پکڑا گیا. تو تصویر آپ نے ان کی دیکھ لیا ہے, ان کا نام ہے ملک لیاقت علی. تعلق ان کا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے, کافی قابل افسوس بات ہے. لیکن یہاں پہ میں پارٹی کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتا. ان کا بھی مسئلہ جو ہے وہ ان کی تربیت ہے کہ مطالعہ پاکستان کے پرچے میں نقل مار رہے تھے. تو بھائی اگر ٹرینڈ ہی چلانا ہے تو یہ ٹرینڈ چلاؤ, نقل مارنی بند کرو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.